نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ رزق فراغی کے لیے، رزق میں آسانی کے لیے، اس میں برکت کے لیے ایسے حضرات جن لوگوں کے کاروبار جو ہیں ٹھپ ہو چکے ہوں، وہ مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوں اور ان کی آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں، یا کسی اور مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوں، دکان نہ چلتی ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، تجارت نہ چلتی ہو، تو ان حضرات کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے سورۃ لقمان کی ایک آیت کا، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ آیت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس آیت کو آپ اچھی طرح ازبر کر لیں، یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ یہ نہایت ہی مجرب اور مفید وظیفہ ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق فراغی کے لیے، تنگ دستی اور غربت کو دور کرنے کے لیے، غنی ہونے کے لیے اور دولت مند ہونے کے لیے یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 2 رکعات جو ہیں وہ صلاۃ التوبہ پڑھی جائیں، اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہوا جائے، اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی جو ہے وہ معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹیں گے اور انشاءاللہ العزیز نیکی کا رستہ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، اور اس بات کا وعدہ کریں اور کہ جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لازماً خرچ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے 2 رکعات صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس کے بعد یا غنیجو جو ہے، یا غنیجو، اس کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ۔ اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، 110 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ تو وظیفے سے پہلے بھی استغفار اور درود پاک کی تسبیحات کرنی ہے، اور وظیفے کے بعد بھی، یعنی قبل بھی اور بعد میں بھی، وظیفے سے قبل اور بعد میں ایک ایک تسبیحات جو ہے وہ درود پاک اور استغفار کی لازماً کرنی ہے، اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیجئے، برکت کے دروازے کھول دیجئے، اور رزق میں آسانی پیدا فرما دیجئے، تنگ دستی کو دور فرما دیجئے۔ یہ اپنا جو ہے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ غنی بنا دیں گے، دولت مند بنا دیں گے۔ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے، لیکن اس کا فائدہ اسی شخص کو ہوگا جو 5 وقت کی نماز کی پابندی لازماً کرے گا۔ ویسے تو یہ ہے کہ جو شخص بھی پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا، لیکن جو اگر صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھے طریقے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جو ہے اس کے لیے لازماً ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور 5 وقت کی جو نماز ہے وہ فرض ہے انسان پر، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں۔ تو اس لیے جو وظائف ہیں، جو لوگ کہتے ہیں وظائف میں اثر نہیں، وظائف کا جو ہے ہم وظیفے پڑھتے ہیں ہمیں اس کا کوئی اثرات نظر نہیں آتے، ہمارے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بڑا پرابلم یہی ہے، بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ وظائف میں جو اثر ہے وہ تو اسی کو اصل میں جو ہے اثر ملتا ہے، اسی کو جو فائدہ ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مریض کو دوائی دیتا ہے، کہتا ہے یہ میڈیسن کھائیں اور یہ پرہیز کریں، تو پھر اثر ہوگا،
لیکن اگر ہم پرہیز بھی نہ کریں اور میڈیسن کھاتے رہیں تو پھر کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح نیکی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، گناہ کی زندگی چھوڑنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہر مسئلہ جو ہے وہ خود بخود وہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف رزق سے برکتیں اٹھ رہی ہیں بلکہ اور بھی مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ گناہ آنکھ کا ہو، زبان کا ہو، کان کا ہو۔ تو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، زبان کو غیبت سے، بدگوئی سے، فحش گوئی سے، چغلیوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر جاری رہے، استغفار جاری رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے تعلق قائم کریں۔ خالص جو آپ کی نیت ہے وہ خالص ہونی چاہیے، توجہ جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہر وظیفہ جو ہے، ہر آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے انتہا خزانے چھپا کر رکھے ہیں، حکمت کے، برکتوں کے، خیر و عافیتوں کے، حفاظتوں کے نظام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو جتنے بھی وظائف ہیں ان سے اگر آپ جو ہے بھئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہے کہ یقین کامل رکھیں کہ رب کریم جو ہے وہ فضل فرمانے والے ہیں، وہی مدد کرنے والے ہیں، وہی کار ساز ہیں، وہی عطا کرنے والے ہیں، وہی غنی بنانے والے ہیں۔ تو اس وظیفے کو کریں اور یقین کامل کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ العزیز میرے مسئلے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے۔ لیکن صبح و شام استغفار کی تسبیحات کو لازمن کریں اور 5 وقت کی نماز لازمن ہے۔ جو شخص بھی وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وظائف کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دل صاف ہیں اور جن کی زبانیں صاف ہیں، جن کے ذہن صاف ہیں، نیت خالص ہے، یقین کامل ہے اور پورے یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو رزق کی فراغی کے لیے جو ہے یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب ہے، لیکن جو ہے 5 وقت کی نماز لازمن پڑھیں اور اس آیت کو للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اس آیت کو 110 مرتبہ پڑھیں، اس سے پہلے یا غنیجو 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ آیت 110 مرتبہ پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، درود پاک کی تسبیح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے عاجزی اور انکساری سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف غنی فرما دیں گے بلکہ اخلاق جو ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اخلاق بھی درست فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز، اخلاق حمیدہ آپ کو انشاءاللہ العزیز حاصل ہوں گے۔ لیکن جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ کی جو حاجت ہے، رزق کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز دیں، تو جو بھی آپ کو رزق ملے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لازماً خرچ کریں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی ہو تو، لیکن جب بھی آپ کی روزی ہو اس میں سے لازماً غریبوں کا حصہ رکھیں، مخلوق خدا کا فائدہ کریں، مخلوق خدا پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ آپ ان کے جو ہے پیٹ کا جو ہے بھرنے کا انتظام کریں، پیٹ بھر کر روٹی کھلائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر ایسے دروازے کھولیں کہ رزق کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ نہایت ہی یہ ایسا نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ ہیں، جو اپنے دسترخوان جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے، غریبوں کے لیے جن کے در کھلے ہیں، جن کے ہاتھ جو ہیں وہ غریبوں کو عطا کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، ایک کو جو ہے 10 بنا کر دیتا ہے۔ وہ تو رب کریم ہے، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ رب کریم ہر کسی کو اس کی چاہت کے مطابق عطا فرماتا جائے تو تب بھی اس کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہے بے انتہا رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ آپ کو وافر مقدار میں ملے، فراغ دستی نصیب ہو جائے، تو 5 وقت کی نماز نمبر 1 پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ صبح شام استغفار اور درود پاک کی تسبیحات کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ جو میں نے وظیفہ بتایا اس کو بھی آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ رزق دروازے ضرور کھولیں گے۔
لیکن یہ ہے کہ یہ وظیفے کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے لوازمات بتائے ہیں اس پر آپ نے جو ہے عمل کرنا ہے، کہ نماز نہیں چھوڑنی جو مرضی ہو جائے، درود پاک و استغفار کے تسبیحات کو لازماً اہتمام اس کا کریں، باوضو رہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر لازماً خرچ کریں اور بڑی خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، وہ چاہے تو اتنا عطا فرمائے کہ آپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی مخلوق پر خرچ کریں، پھر دیکھیں جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے پتہ نہیں کتنے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میں نے یہ 100 روپے خرچ کر دیا، 1000 روپے خرچ کر دیا ہے، یہ چلا گیا، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرنے والی ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے اوپر سے کیسی بلائیں ٹل جائیں گی، کیسی مصیبتیں ٹل جائیں گی، تنگ دستیاں کیسے دور ہو جائیں گی، اور رزق میں کیسے اضافہ ہوگا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا۔